أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کی ضرورت بنایا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن کریم راہبر، رہنما، مقتدا اور مشکلات میں تسلی دینے والا ہے، بشرطے کہ مومن قرآن کریم کو اسی طرح سمجھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہاں ان آیات میں بلکہ سورۃ العنکبوت کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے. اس سورۃ العنکبوت کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل حق اللہ کے نام لیوا لوگوں کو آزمایا جائے گا، اہل ایمان کو ہمیشہ آزمایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی وجہ بھی ذکر فرما دی. کیوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اپنے نام لیواؤں کو آزماتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہر دور میں آزماتا ہے اور قیامت تک مسلمانوں پر آزمائش ہے، مصائب آتے رہیں گے. اس کی وجہ اس آیت میں ذکر کی، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جب تک سونا مٹی کے اندر نہیں جائے گا اور پھر مٹی سے نکل کر آگ کے اندر نہیں جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا، تب تک کھرا اور کھوٹا اس کا الگ الگ نہیں ہوگا. سونے سے مٹی کو جدا کرنے کے لیے اسے آگ میں تپانا پڑے گا، کندن بنانا پڑے گا. اس کے بعد اس کے اندر نکھار آتا ہے، چمک آتی ہے اور خلوص اور خالصیت آتی ہے، میل کچیل اس کا دور ہو جاتا ہے. تو جس طرح چیزوں کو میل کچیل سے صاف پاک کرنے کے لیے ان چیزوں کو آزمائش کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے، اسی طرح مومن جو اللہ کے نام لیوا ہیں ان مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا. کیوں آزمائے گا؟ تاکہ مومنین میں سے کھروں کو، سچوں کو، کھوٹوں سے، جھوٹوں سے، منافقین سے مومنین کو الگ کر دے. عام حالات آئیں گے، معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہوگی تو سارے مومن ہیں، سب صف اول میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تمام مسلمان اسلامی لباس پہن سکتے ہیں، داڑھی رکھ سکتے ہیں، ٹوپی رکھ سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اخلاقیات کو اپناتے ہیں، معاشرت کو اپنا سکتے ہیں. امتحان کب ہوگا کہ پکا مومن کون، سچا مومن کون اور جھوٹا اور منافق کون؟ امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے مشقت والے اعمال فرض کر کے، مصیبت والے اعمال لاگو کر کے. یہ قانون ہے اللہ کا. احسب الناس ان یترکوا، کیا مومن کہلانے والے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس اتنا کہنے پر آمنا، ہم ایمان لے آئیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور کیا انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کو آزمایا نہیں جائیں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دستور بیان فرمایا کہ صرف اے مسلمانوں تمہیں میں آزما نہیں رہا ہوں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک، حضرت شیس کے زمانے تک 800 سال 10 قرن
توحید پرست تھے تو اس درجے کی آزمائش نہیں تھی. لیکن جب مشرکین پیدا ہو گئے انسانوں میں اور انسانوں کی دو جماعتیں ہو گئی، ایک موحدین توحید کے قائل، ایک مشرکین شرک پرست. حضرت شیس علیہ السلام کی مجسمے کو جنہوں نے بنایا، ان کی ایک دو نسل کے بعد شرک شروع ہو گیا. پہلی نسل نے سوچا کہ حضرت شیس نبی تھے، پیغمبر تھے، نیک تھے، ان کی مجسمہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر ہمیں ترغیب ہوگی عبادات کی. لیکن اس نسل کے بعد اگلی ایک دو نسل گزری اور تیسری نسل کو شیطان نے یہ سمجھایا کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا، توحید کا پیغام لے کر. تو پہلے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام. اور اس صورت میں بھی حضرت نوح کا پہلے ہی واقعہ ہے. اس صورت میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کا اس دعوے سے تعلق ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون اور دعویٰ یہ ہے کہ مومنین کو آزمایا جائے گا. اس دعوے پر بطور مثال حضرت نوح کا قصہ تفریع فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، 950 برس تک 1050 سال کی تو عمر تھی. شروع کے 40 سال نبوت ملنے کے گزر گئے. اس کے بعد 950 برس تک دعوت توحید اپنی قوم کو سمجھائی، اور قوم جب غرق ہو گئی تو 60 سال اور زندہ رہے. اس طرح ان کی کل عمر ہوئی 1050 سال. تو نوح علیہ السلام کے نام پر مکمل ایک سورت نازل ہوئی. قرآن کریم میں انبیاء کے نام پر مکمل واقعہ اور سورت ہو صرف دو ہے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کی صورت اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی واقعے کی صورت. اور دونوں ہی واقعات میں مصائب ہیں، آلام ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، صبر ہے. اس لیے صبر کی تلقین کرنے کے لیے سورہ یوسف بھی کامل ہے، قصہ کامل ہے. اور سورہ نوح میں حضرت نوح کی دعوت توحید کے انداز مختلف ذکر ہوئے، اور پھر قوم کی طرف سے ستانا، پریشان کرنا، تکالیف پہنچانا، حضرت نوح کا صبر کرنا. تو اس صورت میں ایک واقعہ ذکر ہوا. پہلے قانون ذکر کیا، دعویٰ ذکر کیا کہ مومنین ہے تو آزمائے جائیں گے، بھٹی میں تمہیں جھونکا جائے گا، کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے تمہیں مصیبتوں سے آزمایا جائے گا. دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں. جب بچے تھے تو باپ سے اللہ نے علیحدہ کر دیا، اور جب باپ بنے تو بیٹے سے علیحدہ کر دیا، جب شوہر بنے تو بیوی سے علیحدہ کر دیا. ان کی ہر عمر میں آزمائش رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائش میں ثابت قدمی اور پختگی اور تمام امتحانات میں کامیابی سے اللہ تعالیٰ کو راضی فرمایا ہے. لیکن ان تمام کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقت برداشت کرنی پڑی. آگ میں ان کو جانا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، بیوی بچوں کو لق و دق صحرا میں تنہا چھوڑنا پڑا، اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کرنا پڑا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو اس صورت میں بیان فرمایا. اس میں بھی ہے کہ مومنین کو آزمایا جائے گا. اسی طرح آگے واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. میں مختصر ذکر کر رہا ہوں اشارہ، تاکہ ہمیں اس صورت کا مضمون معلوم ہو جائے، اور ہم پر جو حالات ہیں آئندہ اس کو ذکر کریں گے. پھر کیا کرنا ہے ہمیں، 3 باتیں ذکر ہوگی. اگلا واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت ابراہیم نے اتنی مشقتیں برداشت فرمائی، اتنی قربانیاں دی، لیکن ان کے ہاتھ پر صرف ان کا بھتیجا حضرت لوط ایمان لایا، ایک ایمان لایا. یہاں لفظ ہے فآمن لہ لوط. جب حضرت ابراہیم کا واقعہ ختم ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر
خلیل اللہ، اللہ کی ہر آزمائش میں کھرا اترنے والا، اس کی بات بھی کسی نے نہیں مانی۔ ایک لوط علیہ السلام اور ایک بیوی حضرت سارہ اور خود حضرت ابراہیم، 3 آدمی مسلمان تھے پورے عراق میں، پورے ملک عراق میں حضرت کی دعوت سے 3 لوگ۔ لیکن جب دعوت کی حجت پوری ہوتی ہے اور قوم پر عذاب طے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے کہ یہاں سے ہجرت کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا انی مہاجر الی ربی سیہدین، ہجرت کر لی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو پھر نبوت ملی۔ ان کی قوم آج کل کے یورپ اور مغربی تہذیب والی تھی، ہم جنس پرستی اور مردوں سے خواہشات پورا کرنا، فحاش لوگ تھے، بے حیا لوگ تھے، انسانیت کے لبادے میں جانور تھے، بلکہ جانور بھی وہ کام نہیں کرتے جو وہ لوگ کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو ستاتے، پریشان کرتے، ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے بھائی انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے نیک اور پاکیزہ پارسا لوگ آ گئے، ہمیں نیکی کا اور حیا کا درس دیتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو، اخرجو، نکالو ان کو، آل لوط من قریتکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کو بھی آزمائش کے دور سے گزارا، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے آزمائش کا، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے، عذاب آ کر قوم ہلاک ہو گئی۔ آگے حضرت موسیٰ کا بھی واقعہ ہے، قارون کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے۔ یہ سارے انبیاء کا ذکر اس لیے ہے، ان سب کا تعلق ہے پہلے دعوے سے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا مومنین نے یہ گمان کیا کہ آمنا، سمعنا و اطعنا کہہ دیا اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ صحابہ کے دور میں یہ آیت اتری ہے جبکہ صحابہ تو آزمائش پر یقین رکھتے تھے اور 13 سال مکہ کے آزمائش کے گزارے تھے، بھوکے رہے تھے، پیاسے رہے تھے، پریشان رہے تھے۔ لیکن آج کے دور کے 100 سالہ دور کے مسلمان ایسے ہیں کہ آمنا کہہ کر وہ خوش رہتے ہیں، نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن آزمائش کی بھٹی کی طرف جانا نہیں چاہتے، اور آزمائش دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے غیر محسوس طریقے سے، اور فتنے کا معنی بھی آزمائش ہے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو عربی میں، فتنت الذہب عربی میں کہتے ہیں، میں نے سونے کو آگ میں ڈال کر آزمائش کی، یعنی اس کو کھرا کھوٹا الگ الگ کیا۔ تو مومنین پر جو دور آتا ہے آزمائش کا، وہ انعام کا بھی دور ہوتا ہے، لیکن آزمائش کے دور کو انعام کا دور بنانا کیسے ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اس طرح ہم نے آزمائش کے دور کو انعام کا دور بنانا ہے جس طرح انبیاء نے بنایا۔ آزمائش کے دور کو انعام کا دور بنانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ نمبر 1، وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وطن کو چھوڑ کر آزمائش کے دور سے گزر جائیں گے، وہی دور انعام کا بن جائے گا۔ میدان جہاد میں نکلنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا، قربانی خون دینی پڑے گی، شہادت اور اللہ کے راستے میں ہر طرح کی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ 2 طریقے ہیں آزمائش کے دور کو انعام کا دور بنانے کے۔ جو مسلمان ان 2 طریقوں سے آزمائش کے دور سے گزر کر اس کو انعام بناتے ہیں تو ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تمکین فی الارض عطا فرماتا ہے، زمین میں آزادی، زمین میں حکومت، خلافت، اسلامی نظام۔ پتہ چلا کہ یہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے ہجرت اور میدان میں جا کر شہادت کی تیاری کے لیے، اب جو مسلمان اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں وہ اس کا ثمرہ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ تو شہید ہو جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ 10-20 سال میں آزادی کا دور بھی دیکھ لیتے ہیں، تمکین فی الارض بھی ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ 2 کام کرنا ہے، اور تیسرا کام ہے جو ان 2 کاموں کو نہ کر سکے،
جو ہجرت بھی نہ کر سکے، جو میدان میں بھی نہ نکل سکے، شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے، اس کے لیے ایک کام ہے صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ یہ تو بات طے ہے کہ آزمائش دنیا کے ہر علاقے کے مسلمانوں کی ہوگی۔ کسی علاقے کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ دنیا کا فلاں علاقہ قیامت سے پہلے آزمائش کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں لفظ ہیں لَتُمْلَؤُنَّ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا، زمین ساری کے ساری آخری دور، مسلمانوں کے عروج کے دور، مسلمانوں کے غلبے کے دور سے پہلے ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ پوری سرزمین دنیا ظلم و ستم سے ایسی بھر جائے گی کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی، کوئی علاقہ، کوئی ملک خالی نہیں رہے گا۔ اب اس دور جبر کو، ظلم و ستم کے دور کو انعام کا دور بنانا ہے، اس کو خلافت کے دور کی طرف لے کر جانا ہے، اس کو ایمان عقیدہ بچانا، جان بچانے کی طرف لے کر جانا ہے، تو ایک بات کیا ہوئی؟ ہجرت۔ دوسری بات میدان کارزار میں جائے، مقابلہ کرے، شہادت پیش کرے۔ اگر کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے سب لوگ کر بھی نہیں سکتے، تو تیسرا کام صبر ہے۔ جن انبیاء کے واقعات اس صورت میں ذکر ہوئے ہیں ان انبیاء نے صبر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا ہے، اس لیے کہ اس دور میں جہاد بھی نہیں تھا، ہجرت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک چیز کو اپنایا، پتہ چلا جہاں جہاد نہ ہو، ہجرت نہ ہو تو وہ صبر کریں گے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بتی گل کر لو آپ، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کالی پٹی پہن لو یا اور کوئی احتجاجی طریقہ اپنا لو، جمہوریت کے راستے پر چلو، نہیں۔ صبر کا مطلب ہے کفر، علامات کفر، طریقہ کفر، نظام کفر، اس کے تمام راستوں کو اپنی زندگی سے دور کر دو، بند کر دو، اور خاموش کسی اسلامی راستے کے نکلنے کی امید پر دعا کرو اور خاموش رہو۔ جتنی عبادات آپ سے ہو رہی کرو، خاموشی اختیار کرو۔ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کر لیا جائے جس سے یوں لگے کہ ہم بھی زندہ ہیں، تو یاد رکھیے یہ زندگی کی دلیل نہیں، یہ غلامی کی دلیل ہے۔ جو کام ہم اس وقت کر رہے ہیں صبر کے نام پر یا حکمت اور مصلحت کے نام پر، وہ در حقیقت حکمت بھی نہیں ہے، مصلحت بھی نہیں ہے اور صبر بھی نہیں ہے، وہ غلامی ہے، ذلت ہے۔ آج آپ نے کالی پٹی باندھ لی ہے، بتی گل کر لی ہے، کل آپ نماز بھی گل کر لو گے، پردہ بھی گل کر لو گے، قرآن بھی بیچ دو گے جب ظلم و ستم بڑھے گا۔ ابھی تو ظلم و ستم بھی نہیں تھا، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے۔ کل کو وہ آپ کو سختی کر کے عبادات اور شعائر اللہ سے روکیں گے، اس وقت آپ سے کہیں گے کہ فلاں کام کر لو، تو اس میں اجازت آپ کو مل سکتی، دیں گے تو نہیں، ویسے آپ نے تمام طریقے اپنا لیے تو کوئی بل واپس تو نہیں ہوتا۔ چلو مان لیا جائے کہ اس طریقے کو اپنانے سے بل واپس ہو جاتا تو ہم کوشش بھی کر لیتے، مان بھی لیتے اس طریقے کو، لیکن ایسا ہوتا۔ لیکن وہ آپ کو امید دلائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے کہ اس طریقے کو اپنا لو، وہ طریقہ ہوگا کفریہ، جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا یا مغربی تہذیب والوں کا۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انقلاب کے جو کام حضرت نے کیے، انہی کاموں کو کر کے انقلاب آئے گا، وہی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ کسی اور کے طریقے پر چل کر انقلاب اور آزادی کا سوچ رہے ہیں یا اپنے حقوق ہی کے واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ خام خیالی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تین باتیں ثابت ہوئی۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ہم پر آزمائش ابھی کم نہیں ہوگی، بڑھے گی اور مسلسل آزمائشیں آئے گی۔ ان آزمائشوں میں تین راستے ہم نے اپنانا ہے۔ ایک راستہ ہے ہجرت کا،
ایسے علاقے میں مسلمان، ہجرت اسی لیے تو ہے جہاں مسلمانوں کی جان محفوظ نہ ہو، مال محفوظ نہ ہو، ایمان محفوظ نہ ہو، ایسے علاقے سے مسلمان ہجرت کر لیں۔ دوسرا، ہجرت برائے ہجرت برائے کاروبار، ہجرت برائے تفریح، ہجرت برائے نقل مکانی نہیں۔ شریعت میں ہجرت برائے عبادت، ہجرت برائے تحفظ شریعت، ہجرت برائے غلبہ دین ہے۔ مکہ سے جو مسلمانوں نے ہجرت کی وہ مدینہ میں جا کر خاموش کہاں رہے؟ انہوں نے تحفظ شریعت کا کام شروع کیا، غلبہ اسلام کا کام شروع کیا۔ 1 سال میں ہی وہ بدر کے میدان میں آ گئے، احد کے لیے سرگرم ہو گئے۔ تو ہجرت میں بھی نیت صحیح ہوگی تو ثواب ملے گا۔ دوسرا کام ہے میدان میں جانا، مقابلہ کرنا، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہوتی ہے۔ ایسے دنیا میں معرکے چل رہے ہیں، صلیبی جنگ جاری ہیں، اس میں انسان اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ اب رہ گئی بات ہم جیسے نکموں، جو کفرستان میں غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور صبر کے نام پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو صبر کے نام پر ہمیں، یعنی صبر بھی ایک عمل ہے، صبر آنے کے لیے بھی کچھ کام کرنے پڑیں گے تو انسان کو صبر آئے گا، ورنہ نعوذ باللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم و ستم بڑھے گا تو ہم صبر کو دامن سے چھوڑ سکتے ہیں۔ صبر کا دامن چھوڑ کر ہم کسی اور نعوذ باللہ مصلحت کی وجہ سے کوئی کفری عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو مسلمان یہ 2 کام نہیں کر سکتے وہ مسلمان صبر کریں گے۔ صبر کرنے کے لیے آپ کو چند کام کرنا ہے، ان چند کاموں سے آپ کو انشاءاللہ صبر آ جائے گا۔ نمبر 1 ہے اللہ پر سچا ایمان۔ وہی مسلمان صبر کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش، مصیبت کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ مصیبت نازل فرمائی ہے، یا تو میرے گناہ تھے یا میرے رفع درجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے۔ تو پختہ اللہ پر ایمان ہوگا تو ہی انسان صبر کرے گا۔ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں ان مسلمانوں کے لیے جو مسلمان ایسے علاقوں میں ہیں جہاں ظلم و ستم بھی ہے، وہاں ہجرت بھی نہیں ہے، وہاں مقابلہ بھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ صبر کریں گے۔ لیکن صبر کا دامن ہمیشہ ہمارے سینے سے لگا رہیں، ہم ہمیشہ صبر کرتے رہیں، اور صبر وہ والا کرے جو شریعت کہہ رہی ہے، ان تمام طریقوں سے بچے جو کفر کے ہیں، جمہوریت کے ہیں، اور اپنا ایمان عقیدہ بچا کے تنہا زندگی گزاریں۔ تو ایسے صابرین کو کون سے اعمال کرنے پڑیں گے جن سے وہ صبر پر جمے رہیں گے؟ تو نمبر 1 تھا سچا ایمان۔ سچا ایمان کسی کے دل میں اگر پیوست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات مرتب فرماتے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی صبر کی وجہ سے آپے سے باہر نہیں ہوتا، اس کا رویہ بدلتا نہیں۔ جو صابر آدمی ہوتا ہے اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ صبر والا ہوتا ہے، اور جو صابر نہیں ہوتا ہے نا، اس کا ٹینشن آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بات میں کبھی بیوی سے کچھ کہے گا، کبھی بچوں سے کچھ کہے گا، کبھی پڑوس والوں سے جھگڑا کر لے گا۔ تو حقیقی صبر جو اپنا لیتا ہے تو اس کا رویہ اخلاق والا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ سے ثواب کی امید پر کڑوا گھونٹ پی لیا ہے، اپنے حق کو کسی اور کو دے دیا ہے، یہ حق نہ حاصل کر سکنے کی مجبوری سے وہ خاموش ہو گیا ہے۔ سچا ایمان اللہ پر سچا ایمان دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے اعمال کرنا، اعضاء سے اعمال کرنا، ان تینوں کے مجموعے سے سچا ایمان ثابت ہوگا۔ ایک آدمی ہے زبان سے کہتا ہے کہ میں سچا مومن ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، حیا اور پاک دامنی کو نہیں اپناتا، بد نظری کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، یا کسی کا حق دبا لیتا ہے، تو یہ اعمال اس کے صحیح نہیں ہیں۔ زبان سے اقرار تو ہے، زبان سے اقرار بھی درست ہونا ضروری ہے، اور اعضاء سے عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اور دل سے تصدیق کا درست ہونا بھی ضروری ہے، پختہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ان تینوں کے مجموعے سے انسان کو سچا ایمان نصیب ہوتا ہے، اور یہی سچا ایمان انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے، عمل پر جماتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ سورۃ الحج کی آیت میں اللہ نے عجیب جملہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر قسم کے شرور سے بچاتا ہے۔ اللہ دفاع جس کا کرے اس کو کوئی مصیبت میں ڈال سکتا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، بچاتا ہے مومنین کو ہر قسم کے شر سے۔ لیکن مومنین کو نا سچا ایمان دل میں ہوگا تب، دل سے تصدیق بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، عمل سے اعضاء سے عمل بھی صحیح ہو، جو حقوق اللہ ہے اس کو بھی ادا کر رہا ہو، حقوق العباد ہے اس کو بھی ادا کرنے والا ہو۔ تو ایسے مومن کا دفاع کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہاں پر شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ذکر کی ہے، فرمایا ھذا اخبار و وعد و بشارۃ من اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بشارت بھی دی ہے، وعدہ بھی فرمایا ہے، خبر بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا ان اللہ یدافع عنہم کل مکروہ، ہر ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرے گا، ویدفع عنہم کل شر بسبب ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے ہر تکلیف کو دور کرے گا۔ تکلیف اور شر کا کیا مطلب ہے؟ من شر الکفار و شر وسوسۃ الشیاطین و شرور انفسہم و سیئات اعمالہم، کفار کے شر سے بھی آپ کو دور کرے گا سچے ایمان ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ آدمی مجبور ہے، اس لیے ہجرت نہیں کر رہا ہے، مقابلہ نہیں کر رہا ہے۔ واقعی مجبور بھی ہو، جمہوریت میں بنگلوں میں رہنے والا نہ ہو، تمام اسباب ہجرت تو پھر بھی یہاں پہ اٹکا ہوا نہ ہو، تو وہ تو مجبور نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے۔ پھر واقعی پکا مومن ہے لیکن غریب ہے، سفر خرچ نہیں ہے اس کے پاس۔ سورہ توبہ میں ذکر ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ آئے اور کہا حضرت ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اگر آپ سواری کا انتظام فرما لیں تو ہم جہاد کریں گے۔ تو حضرت نے کہا سواری ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم آپ کو دیتے۔ تو سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت سے رہ گئے۔ جب گھر کی طرف چلنے لگے تو ان کے آنسو بہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے غربت کی وجہ سے۔ ایسا آدمی ہو جو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر چکا ہو لیکن اسباب نے اسے روک دیا، استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے مومن کو کفار کے شر سے، شیاطین کے شر سے، دنیاوی مصائب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اللہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ یہ ہے سچا مومن۔ اسی طرح ایمان جب سچا ہوتا ہے تو دشمنوں کی طاقت سے انسان مرعوب نہیں ہوتا۔ دشمنوں کی طاقت، ان کے وسائل، ان کی تیاری اور ان کے لشکروں سے پکا مومن، سچا مومن کبھی مرعوب نہیں ہوتا۔ سورہ احزاب میں ہے نا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب ان کے اتحادی لشکر کو دیکھا، احزاب کا معنی کیا؟ آج کے دور میں اتحادی لشکر، جب صحابہ نے اتحادی لشکروں کو دیکھا تو فرمایا یہ تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا اللہ نے ہم سے اور اس کے رسول نے، اور سچا وعدہ کیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس اتحادی لشکر کو دیکھنے کی وجہ سے صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، اللہ پر توکل، یقین بڑھ گیا۔ تو سچا مومن اگر سچا ہے تو یہ جتنے کام کر لے کفار ان کو مٹانے کے، مرعوب نہیں ہوگا۔ تو یہ ایمان ہی آپ کو صبر بھی کروائے گا، پختہ ایمان ہی آپ کو جمائے گا اور رعب سے دور رکھے گا، رعب سے بچائے گا۔ پہلا عمل۔
صبر کرنے والوں کے لیے پہلا عمل الایمان باللہ، سچا اللہ پر ایمان۔ دوسرا عمل ہے کہ جو عمل انسان کو صابر رکھے گا تا حیات، اس کو حق پر اور دین اسلام پر قائم رکھے گا، دوسرا عمل ہے تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، اور یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان لشکروں سے، ان لوگوں سے، ان کفار سے جو اللہ کے علاوہ ہے، جبکہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ اللہ کے سے محبت کرنے والے ہیں، وہ آپ کا محبوب ہے، تو اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا عمل تعلق باللہ۔ اب تعلق باللہ، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے آپ کو محض فرائض ادا نہیں کرنے پڑیں گے، راتوں میں نوافل ادا کرنی پڑے گی، نفل روزے رکھنے پڑیں گے، خواہشات کے خلاف آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور ہر قسم کی آسائش و آرام سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے عبادات میں فی الحال جان قربان کرنی پڑے گی، تعلق مضبوط ہوگا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، خواہشات سے بچانا پڑے گا، کوئی ہمارا لمحہ اللہ کی ناراضگی میں نہ گزرے، ایسا اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، تب تعلق مع اللہ ہوگا نا۔ ایک طرف گناہ بھی ہوتا رہے، ایک طرف عبادات بھی ہوتے رہے، تو تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص کسی سے محبت کر رہا ہو، کسی لڑکی سے، اگر اس کی محبوبہ ایک ہی ہے تو اسی کے چکر کاٹے گا، لیکن اگر اس کے دو محبوبہ ہو تو تعلق مضبوط ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اور دنیا سے بھی محبت، کاروبار سے بھی محبت، بیوی بچوں سے بھی محبت، دوستوں سے بھی محبت، خواہشات سے بھی محبت، تو تعلق بڑھ رہا ہے۔ ان تمام تعلقات کو کم کرنا پڑے گا، شرعی حقوق ادا کرنے کے لیے کم کر کے سارا تعلق اللہ کے لیے دینا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے۔ جب لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے تو آپ راز و نیاز میں ہوں گے، جب لوگ کھانا پینے میں ہوں گے تو آپ روزے سے ہوں گے، جب لوگ آرام میں ہوں گے، بستروں پر ہوں گے تو آپ پہاڑوں پر چل رہے ہوں گے۔ تو تعلق مضبوط کرنے کے لیے عبادات کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، خود بخود تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے۔ دورہ تفسیر کے دوران اتنا تجربہ ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جو دورہ تفسیر ہمارا ہوتا ہے اس میں انسان کو وقت نہیں رہتا ہے کہ کچھ اور کام کرے، تو روزانہ قرآن سے لگنے کی وجہ سے آپ کو وہ کیفیت بیان بھی نہیں کی جا سکتی، دل کی کیا کیفیت انسان کی ہوتی ہے، سوچ اور فکر۔ اس لیے کہ ہر قسم کی گناہ سے انسان دور رہتا ہے، اور اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کچھ دیکھنے کی، کچھ کرنے کی، کہیں جانے کی، کہیں آنے کی۔ تو وہ قرآن سے ایک مہینے کی محبت، قرآن پڑھنا، احکامات سمجھنا، سمجھانا، اور گناہ سے بھی کہیں نہ کہیں ایک درجے میں بچنا ہو جاتا ہے، اس بہانے سے تعلق از خود مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کیفیت اب نہیں، اس لیے کہ اب دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں، تو تعلق جب بٹے گا تعلق کمزور ہو جائے گا، اور جب تعلق صرف اللہ سے ہوگا، دوسری چیزوں سے نہیں ہوگا، تعلق مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں ہر جائی نہ بنو، یک جائی بنو، ایک در کو پکڑو اور مستحکم اور مضبوط پکڑو، وہ اللہ کا در ہے، اللہ کی محبت ہے۔ دوسرا کام ہے تعلق باللہ، مضبوط اللہ کا تعلق آپ کو صبر پر جمائے گا، مصیبت کی انتہا ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ پچھلی امتوں کو اس انداز سے آزمایا گیا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچ لیا گیا، آروں سے ان کو چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی، اس لیے کہ اللہ سے تعلق تھا، تعلق مضبوط تھا۔ اور اللہ کی نصرت بھی ہوتی ہے، اللہ کی نصرت بھی آتی ہے۔ دوسرا کام اللہ سے تعلق، اور تیسرا کام ہے تقدیر پر اور اللہ کے فیصلوں پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کر رہا ہے میرے حق میں وہ میرے لیے مفید ہے۔ اس کی مثال بالکل غزہ والے ہیں، اہل غزہ کے مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ ان کے گھر شہید ہو جاتے ہیں، بچے شہید ہو جاتے ہیں،
اور بچوں سے باپ کا اور ماں کا کیا تعلق ہوتا ہے، آپ جو ماں باپ ہے ان کو پتہ ہے۔ بچے کی تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتی ماں اور باپ، لیکن وہ بچے کا سر کٹا ہوا لے کر کہتے ہیں اے اللہ اگر آپ اس سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، رضا بالقدر۔ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، بچہ تیرا تھا، ہم بھی تیرے ہیں، تو نے بچہ لے لیا، اس لیے لیا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے تو ہم بھی راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رضا بالقدر، اور وہ جو مصیبت کے حالات وہاں ہیں یہاں بھی ہونے والے ہیں، انہوں نے رضا بالقدر سے صبر کو تھاما ہوا ہے۔ ہم بھی رضا بالقدر والے ہوں گے، یعنی ہماری زندگی میں کہ کوئی حادثہ ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، یا اور کوئی مصیبت آ جائے، سمجھ جائیں ہم کہ یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش کے لیے، اور اللہ میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا میں اس پر راضی ہوں۔ تو رضا بالقدر ہی انسان کو صبر پر جماتی ہے، اور ہمارے علاقے میں خاص طور سے رضا بالقدر بہت کمزور ہے۔ اس لیے پورے خاندان کے کسی کنارے پر بھی ایک کوئی مصیبت آ جائے تو سارے شکوہ کرتے، پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیوں کیا اللہ نے ایسا اللہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ اور ہمیں رحم کی صفت ہمارے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہے اس وقت، یعنی اللہ کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے نا تو اس پر صبر کرنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو رضا بالقدر تیسرا عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ جو کچھ تم نے کھویا ہے وہ در حقیقت تمہیں ملنے والا ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے طے تھا۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو کچھ تم نے پا لیا ہے اسے تم کبھی کھونے والے نہیں تھے۔ تو جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، جو چھوٹا ہے وہ اللہ کی طرف سے چھوٹا ہے، وہ کبھی آپ کے پاس آنے والا نہیں تھا۔ تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قضاء اور قدر تقدیر کے اعتبار سے مومنین کے دو درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے رضا بالقضاء، جو میں نے عرض کیا نا، جو اہل غزہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، رضا بالقضاء یہ افضل درجہ ہے، اونچا درجہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان و یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مصیبت ہے جو آدمی کو پیش آئے اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی رضا پر راضی رہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو ان کو آزمائش کا شکار کر دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اس مصیبت پر راضی رہتا ہے اس کے لیے رضا کا پروانہ۔ ومن سخط فلہ السخط، جو ناراض ہوتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے دعا فرماتے تھے اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فیصلوں پر رضا کا طلبگار ہوں۔ یہ بھی تعلق باللہ سے ہی آپ کے ذہن میں آئے گا، ورنہ آپ شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، کیا کیا کرے گا آدمی مصیبت میں، اداسی میں۔ دل پر جب غم ہو تو غم میں اللہ کا تعلق اور رضا بالقضاء انسان کو صابر بناتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، حضرت کے بیٹے تھے نا 18 ماہ کے، تو جب انتقال ہوا تو حضرت کو ان سے بہت محبت تھی، بیٹا تو بیٹا ہے اور رسول اللہ کا بیٹا ہو، اور تھوڑے بڑے ہو گئے تھے 18 ماہ کے، تقریباً 2 سال کے قریب۔ تو جب انتقال ہو رہا تھا تو حضرت ان کو دیکھ رہے تھے اور آنسو جا رہے تھے۔ کچھ صحابہ نے کہا حضرت آنسو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ طبعی بات ہے، فطری بات ہے۔ وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اِنَّ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزونون،
اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں، لیکن ہم زبان پر وہی لفظ لائیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ یہ رضا بالقضاء ہے، ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے، اللہ کی چیز تھی اللہ نے اٹھا لی۔ ایک درجہ تو رضا بالقضاء ہے، اور دوسرا درجہ ہے صبر۔ اب رضا بالقضاء صبر سے آئے گا، اور صبر کی بات چل رہی ہے نا، صبر کیسے آئے گا؟ تو ادنا درجہ صبر ہے۔ اچھا، 3 کام ہو گئے، ایک ایمان باللہ صبر پر جمنے کے لیے، دوسرا تعلق باللہ، اور تیسرا رضا بالقضاء۔ چوتھا کام ہے جو آپ کے لیے مفید ہے، وہی ذکر کرتا ہوں، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال کی فراوانی دے، عزتیں دے، خوشحال رکھے، صحت مند رکھے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہو، کاروبار اچھا چل رہا ہے، بیوی بچے خوش ہیں، ماحول اچھا ہے، سازگار ہیں، تو ایسے وقت شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے خوشحالی کے دور میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنیں۔ حدیث میں ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں تنگی میں یاد رکھے گا۔ تنگی میں تو سارے ہی اللہ کو بلاتے ہیں، مصیبت آ گئی سب در پہ اللہ کے جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن خوشحالی میں اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ صفت انسان کو صبر تک لے جاتی ہے۔ خوشحالی میں جس نے اللہ سے تعلق جوڑا تو مصیبت میں تو وہ اللہ ہی کی طرف جائے گا، صبر کرے گا۔ اور کتنے کام ہوں گے؟ 4۔ 5واں کام ہے تقوی۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو ابھارنے والے کام نہ کرے، ناراضگی والے کام نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو گناہوں سے بچاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے۔ اور جہاں کوئی راستہ نہ ہو، صبر ایک راستہ ہو، وہ صبر بھی نکالنے کے لیے تقوی چاہیے۔ وہ تقوی صبر کو نکالیں گا، اور صبر انشاءاللہ آپ کو جنت تک پہنچائے گا۔ تو تقوی ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یُنَجِّیہِ مِن کُلِّ کَرَبٍ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، کہ تقوی ایسا راستہ نکالے گا کہ دنیا آخرت کی ہر مصیبت سے نجات دلوا دے گا۔ دنیا کی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ کھانا نہیں ہے، گھر نہیں ہے، صحت نہیں ہے، یا اہل خانہ سے دور ہیں، اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی سب تقوی انسان کو نجات دلائے گا، اور آخرت میں تو جہنم سے بچنا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اسی صورت میں يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں يُسَهِّلَ لَهُ أَمْرَهُ وَيَسِّرَ لَهُ وَيَجْعَلَ لَهُ فَرَجًا قَرِيبًا وَمَخْرَجًا عَاجِلًا، اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے جلد یا بدیر۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، کیا؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس میں ایک والتقی ہے کہ اللہ میں آپ سے تقوی کا طلبگار۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان گناہ سے بچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانے کی تدبیر کرتا ہے مومن کے لیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں بھی گناہ سے بچایا، اسباب سارے موجود، طاقت زلیخا کے پاس موجود، لیکن اللہ نے گناہ سے بچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، تو دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں، 6ٹھی چیز ہے نا امید نہیں ہونا ہے۔ مصیبت سخت سے سخت آنے والی ہے، لاکھوں مسلمان شہید ہو جائیں گے، ہزاروں جیلوں میں جا سکتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی کیا سے کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ ان سب حالات میں مومن صبر اس وقت کرے گا جب وہ نا امید نہیں ہوتا ہے، جب وہ مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، میں کیسے نا امید ہو سکتا ہوں؟ نا امید نہیں ہوں۔ مایوسی اور نا امیدی سے روکنے کے لیے چند چیزیں جو انسان کو مایوسی سے نا امیدی سے روکتی ہیں۔ کیا؟ نمبر 1،
اللہ کے فیصلوں پر پختہ یقین رکھنا اور اس بات کا یقین ہونا کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے۔ دوسرا، اللہ کے وعدوں پر ایمان لانا، اطاعت گزاروں کے لیے نصرت کا وعدہ، دشمنوں کے مقابلے کے لیے مدافعت پر یقین۔ بلا شبہ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ وعدہ نصرت کا ہوگا لیکن بعد 10 سال لگیں گے، 10-20 سال لگیں گے، آزماتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور المومنوں کی مدد ہم پر لازم ہے، اللہ نے کہا۔ تیسرا کام، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ نا امیدی پر اللہ تعالیٰ کی سخت وعید ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار ہے اور اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اور اس کے وعدے اور نصرت کے پر یقین نہ رکھنا ہے، اور یہ کام صرف گمراہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نا امیدی اور مایوسی سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال دور رہے حضرت یعقوب سے، کتنے سال؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی مایوس نہیں، امید کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اللہ نے 40 برس کے بعد دونوں کی ملاقات کروا دی۔ اس طرح کا اب 40 سال کی مصیبت کچھ کم نہیں ہے، 40 سال میں تو ایک پوری نسل گزر جاتی ہے۔ اتنا لمبا عرصہ صبر کیا۔ حضرت ایوب نے 18 سال تک صبر کیا، اس صبر کے بعد پھر ان کو فراوانی ملی، نجات ملی۔ فرعون کو 200 سال تک اللہ نے مہلت دی، تو بنی اسرائیل نے 200 سال صبر کیا، اور ہر روز کے اعتبار سے لاکھوں قتل ہوتے تھے۔ اور اہل غزہ 1 سال سے 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ہزار زخمی ہیں، کیا عالم ہے وہاں پر۔ لیکن مایوس ہے تو مایوسی دل میں آئے گی تو صبر کا دامن چھوٹ جائے گا، پھر انسان نعوذ باللہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ جان بچانے کے لیے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھانا کہ مایوسی کفر ہے، گمراہوں کا کام ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اس میں اس طرح کی آزمائش تو ہماری نہیں ہو رہی جو پہلوں کی ہوئی، تو جو بھی ہو رہی ہے اس پر میں صبر کروں گا، جمع رہوں گا۔ اور 7واں کام ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیشہ استحضار رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ رحمت، نصرت، قرآن کریم میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اللہ تعالیٰ جس قوم پر رحمت نازل فرما دے، دنیا کی کوئی طاقت رحمت سے روک نہیں سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اللہ اگر رحمت سے دور کر دے، محروم کر دے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت رحمت بھیج نہیں سکتی۔ تو رحمت کا استحضار رکھنا کہ رحمت آنے والی ہے۔ آگے فرمایا حضرت، اب واقعات دیکھیے کہ جتنے واقعات بیان ہوئے ان سب میں رحمت کا استحضار ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، لیکن رحمت کا استحضار ہے، رحمت کی امید ہے کہ آگ کو تو اللہ اپنی رحمت سے گلزار بنا دے گا۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں گہرے کنویں کے اندر ہے، 7 سال کی عمر ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے یقین ہے۔ جیل کے اندر ہے، تہمت لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس رحمت نے ان کو آزاد بھی کروا دیا، بادشاہ وقت بنا دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اندھیرا ہے، اندر کی تپش ہے، کھال ان کی جل رہی ہے، لیکن رحمت لا الہ الا انت سبحانک پڑھ رہے ہیں زبان سے۔ اس طرح کی جیل تو کسی نے برداشت بھی نہیں کی۔ ہماری جو جیل ہے وہ انسانوں کی ہی ہوتی ہے، چاہے جتنی سخت ہو۔ مچھلی کے پیٹ جیسے 40 دن کوئی گزار نہیں سکتا۔ پتہ نہیں اس میں کیا تعفن ہوگا، کتنے اندھیرے تھے اس میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور آنکھوں سے نظر نہ، آنکھوں کی روشنی ختم، پھر اس کے اندر مچھلی کے اندر کتنے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، تو اس میں رحمت کا دامن چھوڑا نہیں، زبان سے ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں، اور ماں نے ان کو ڈال دیا ایک صندوق میں، نہر نیل میں، دریا نیل میں، رحمت کی امید پر جا رہے ہیں،
اور اس کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچے اور 30 سال کی عمر تک بادشاہ کے محل میں جوانی تک رہے، 30 سال کی عمر تک، اور رحمت کی امید پر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے ماحول میں رہے جہاں کفر ہو، جہاں شرک ہو، جہاں خدا کی بغاوت ہو، وہاں بھی آپ اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ نے بچایا، جوانی کی عمر تھی، 30 سال تھی، بچائے رکھا۔ اور آخری واقعہ حضرات اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف بھی اسی طرح کفرستان میں تھے، بادشاہ ان کا غیر اللہ کو سجدے کرواتا تھا، یکساں سول کوڈ کی بات کرتا تھا، ہندو راشٹر کی بات کرتا ہوگا کہ یہاں تو میں خدا ہوں، یہ تو چلو خدا ان کا ہے کوئی اور، وہ بادشاہ تو خود کہتا تھا میں خدا ہوں، مجھے سجدے کرو۔ اس موقع پر انہوں نے کہا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ اس علاقے سے نکلو، غار میں جاؤ، اور رب تعالیٰ تم ہم پر رحمت بکھیر دے گا۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو اللہ کی رحمت کا استحضار کہ میں مصیبت کی انتہا پر بھی پہنچ جاؤں گا تو رحمت مجھے پکڑے گی، بچائے گی، نجات دلائے گی، جان چلی گئی تو جنت میں تو جاؤں گا، رحمت کا دامن ختم نہیں ہوگا۔ اور آخری کام یہ ہے کہ مصائب آئے، مشکلات آئے تو دعاؤں کا ہم لوگ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اب دعا میں بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں ایک خاص دعا یہ کہ ہم مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ہم تو آزاد ہیں، جو ظلم کے شکار ہیں، چین میں ہیں، غزہ میں ہیں، اور عراق میں ہیں، بہت سارے ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے کم از کم 10 منٹ 5 منٹ اردو میں کرو، عربی میں کرو، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا سے اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل، 8واں کام کیا؟ اللہ پر توکل۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن کام پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ایک مقدار ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے ڈھیل کا۔ اس ڈھیل کے وقت میں تو مدد نہیں آئیں گی، لیکن توکل کرتے رہو گے تو 10 سال 20 سال کے بعد مسلمانوں پر نصرت اللہ کی نازل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم حین القی فی النار، کہ اللہ پر توکل حضرت ابراہیم کو اتنا تھا کہ جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو آگ کے اندر داخل ہونا ہے، مصیبت کی انتہا ہے، جان جائے گی، اب اگلا لمحہ جان جانا ہے، تو اس مصیبت کی انتہا میں وہ توکل کر رہے تھے، اللہ پر توکل کر رہے تھے۔ اور یہی بات صحابہ کے بارے میں دوسرے 4 پارے میں ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لشکر جمع ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی جمع ہو رہی ہے، لوگ اتحاد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فاخشوہم، ڈرو۔ تو صحابہ نے کہا فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توکل۔ اور یہی بات ہم نے دیکھی ہے 1 سال سے اہل غزہ میں۔ مصیبت کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ ایک ساتھ 100 بچے شہید ہوتے ہیں، 35 شہید ہو جاتے ہیں، کبھی ماں بھی شہید ہو جاتی ہے، بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں، ایک بچہ زندہ ہے یا ایک باپ زندہ ہے یا ایک ماں ہی زندہ ہے، سب شہید ہو گئے، تو وہ زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ یہ توکل آپ کو صبر کرواتا ہے، اور صبر جس کو آ گیا وہ کفرستان میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، جمتا ہے۔ تو صبر کرنے کے لیے ہم نے 9 کام ذکر کیے جو آپ کو صابر بنائیں گے۔ مصیبت تو آئے گی، سورہ عنکبوت نے کہہ دیا، مومن ہے تو مصیبت آئے گی، منافق ہے تو آسائش آئے گی، آرام آئے گی۔ تو مصیبت آئے گی، آزمائش آئے گی، اس آزمائش میں 3 کام ہم نے کرنے ہیں، خلاصہ: ایک تو ہجرت، ایک میدان میں مقابلہ،
اور جو یہ کام نہیں کر سکتے وہ صبر کریں. صبر کیسے کریں گے؟ تو ایمان سچا لائیں گے، تعلق باللہ قائم کریں گے، رضا بالقدر کریں گے، اور تقوی اختیار کریں گے. یہ جتنے کام گنائے یہ سارے کام کرنے والے انشاءاللہ صابر بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صابرین میں شامل فرمائے. صدق اللہ مولانا العظیم.